منبر نور پر تشریف فرما قابل صد احترام علماء ملت اسلامیہ و حفاظ اکرام و معزز سامعین حضرات و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب تو ہو گیا، اگر تھوڑا بلندی سے دیتے تو مجھے لگتا کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ میں دوبارہ سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ آپ کی بستی میں غالباً تیسری یا چوتھی مرتبہ آنے کا موقع حاصل ہوا۔ یہ سب رب کے احسان کی بات ہے، اس کے فضل و کرم کی بات ہے، جو ہماری اور آپ کی ملاقات بار بار ہوتی ہے، اور ذریعہ بھی ایک نرالا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے تو نبی کی نعت کے ذریعے ہوتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تبھی آگے کا راستہ طے ہوتا ہے۔ کچھ مہینے پہلے یہ بھی ملاقات ہوئی تھی، آج پھر محب گرامی وقار شاعر اہل سنت حافظ محمد طاہر صاحب واحدی، ان کی دعوت محبت اور آپ سب کی دعوت محبت، جو میں آپ حضرات کے بیچ حاضر ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی آپ نے اپنی بستی کے قرب جبار کے تمام علماء سے، حفاظ سے، مداحان مصطفیٰ سے بہترین اچھوتی نرالی آواز میں خطاب و کلام سماعت کیے۔ چند شعروں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ بڑی خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ ایک دیندار شخص ہمارے بیچ سے کافی وقت پہلے رخصت ہو گئے۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کے بیٹے ماسٹر محمد خطیب صاحب ہر سال اس محفل کو سجاتے ہیں۔ ایسا ہے نا، ہر سال ہوتی ہے، جواب دو ہاں یا نہ، ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ سب اس محفل میں شریک ہو گئے، مگر آپ یہ سوچتے ہوں کہ ہم نے ماسٹر خطیب صاحب پہ کوئی احسان کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یا یہ جتنے علماء حفاظ تشریف رکھتے ہیں ان پہ کوئی احسان کر دیا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے، حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ احسان کیا ہے کہ اس محفل میں آپ کو شریک کر دیا۔ سبحان اللہ۔ بڑے اچھے انداز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بالکل پوری تیاری میں ہے کہ ہارونی صاحب کو بس سنیں اور نکل جائے گا۔ میں سمجھ رہا ہوں پوری رات جگیں گے۔ ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میرے بعد انشاءاللہ تعالی محب گرامی وقار حضرت علامہ ناصر صاحب چترویدی کا بہترین خطاب سماعت کرنا ہے، اور گرام شریف سے حضرت تشریف فرما سید اختر میاں صاحب قبلہ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے نورانی چہرے کا دیدار کرنا ہے۔ مقدر کے سکندر ہیں آپ، خدا کی قسم، جو اتنی عظیم عظیم ہستیاں آپ کی بستی میں حاضر ہو جاتی ہیں، بڑی قسمت والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا، پڑھنا، آپ کا سماعت کرنا اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما دے۔ بلا تمہیدی الفاظ کے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے میں کنجوسی نہ کیا کریں، کنجوسی نہ کیا کریں، فوراً محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔
سارے لوگ بلند آواز سے پھر درود پاک پڑھیں. اللہ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نقیب اہل سنت بھی فل جوش اور پورے جذبے کے ساتھ نقابت فرما رہے ہیں. ماشاء اللہ، اللہ ان کے جذبے کو سلامت رکھے. آمین. نبی کی نعت کا مطلب میری کوشش ہے، یہ میرا خیال ہے الحمدللہ رب العالمین کہ میں اوقات نہیں ہے میری اس لائق کہ میں آپ کو کسی اور ذریعے سے مدینہ پاک کی سیر کرا دوں، مگر خدا کی قسم ایک ذریعہ ہے. نعت کے ذریعے ہی میں آپ کو مدینہ پاک کی سیر کرا سکتا ہوں الحمدللہ. مگر اس میں شرط ہے کہ آپ کو دل لگانا پڑے گا، نیت اچھی کرنا پڑے گی، اپنے گھروں کو بھولنا پڑے گا، دل لگانا پڑے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے ذریعے مدینہ پاک کی سیر کر سکتے ہیں. کوشش کر رہا ہوں، محبت کے ساتھ مراعدہ فرمائیں. پہلے ایک مرتبہ دیوانگی میں جیسے اپنے آقا کو پکارتے ہیں دیوانے، اس انداز سے پکاریے، تڑپ ہونا چاہیے، محبت سے پورا مجمع دل لگا کے بولے لبیک یا رسول اللہ. کچھ لوگ اس نظریے سے آ کے بیٹھتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ کتنا ہی بولے ہم بولیں گے نہیں. تو ایک بات یاد رکھو، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا جتنے ممبر پہ بیٹھے ہیں، نہ بولیں آپ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے سبحان اللہ. مگر بول کر کے سماعت کریں گے، سنیں گے تو صرف اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، باقی آپ کا ہی فائدہ ہے سبحان اللہ بولنے کا. اس لیے ایک مرتبہ اور محبت سے دل لگا کے بولیے یا رسول اللہ. یہ نوجوان کسی اور جگہ سے لائے گئے ہیں یا تو انہیں بٹھالا گیا ہے زبردستی، ایسا لگ رہا ہے مجھے، نہ ہو چاہے، کیونکہ یہ بول نہیں رہے ہیں، باقی سب بول رہے ہیں. آپ بھی بولیے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں تمام حفاظ کرام کی دعاؤں کے ساتھ. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. بہت ہم بدل چکے ہیں پر ہمیں بار بار میسج کیا جا رہا ہے. انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر دل لگائیں گے تو ایک ایک شعر دلوں پہ نقش ہو جائے گا انشاءاللہ. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. شاید حضور ہم سے، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. شاید حضور ہم سے، شاید حضور سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، واحد دولہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. اور سنیں شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ
کچھ ہم بھی اپنا چہرہ پاک سوار لے، ابو بکر سے کچھ آئینے، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، جا زندگی مدینے سے۔ بالکل حالات کے مطابق یہ شعر پیش کر رہا ہوں، محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، دنیا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے، فاروق کے زمانے کے، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، جا زندگی مدینے سے۔ دشمن سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، دشمن سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، دشمن سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ سبحان اللہ، بہت مبارکبادی کے لائق ہیں آپ حضرات، کیوں کہ مجھے خدا کی قسم بہت اچھا لگ رہا ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہنگامہ ہو، ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ توجہ سے سنی جائے، اور آپ میں وہ ڈھنگ ہے، وہ شعور ہے ماشاءاللہ کہ آپ اس انداز سے سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کا سماعت کرنا اور ہم سب کا پڑھنا اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لینا۔ درود پاک غور پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ایک مرتبہ اور آواز سے آواز ملا کر ایک آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کا مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میں لب کشا نہیں ہوں، سبحان اللہ۔ میں لب کشا نہیں ہوں، 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 اور محب التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں کشا نہیں ہوں، اور محب التجا ہوں، کیونکہ میں محفل حرم کے، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے۔ ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے مجھے دیکھیں گے تو بہتر رہے گا۔ کیوں کہ آپ نظروں سے نظریں ملائے رکھیں گے، علماء کو دیکھیں گے تو ثواب ملے گا، مگر اس کے علاوہ اور کہیں دیکھیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے نظریں بالکل سٹیک رہنا چاہیے، ملی رہنا چاہیے۔ پیش کرتا ہوں مولانا فرمائیں۔ میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے کوئی تو آنکھ گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب سمجھیے گا، چاہے مکہ شریف ہو کر کے مدینہ شریف جائیں یا ڈائریکٹلی مدینہ شریف جائیں، جب سرحد آتی ہے اور ایک جگہ بس کو چیک کیا جاتا ہے، وہاں روک لی جاتی ہے، بس سمجھیے گا کہ وہاں پھر کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ مدینہ شریف آ چکا ہے، ورنہ سچی بات یہ ہے، احساس یہ ہوتا ہے، ہوائیں بتاتی ہیں کہ مدینہ آ گیا ہے، فضائیں بتاتی ہیں کہ مدینہ آ گیا ہے۔ پیش کرتا ہوں، منظر نگاہوں میں رکھیں اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا
میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ ایک شعر اور، دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے، دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے، دوری و حاضری ایک بات مشترک ہے، ارے کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا ہوں، کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محب التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے تک اور پڑھو، دل لگ رہا ہے، مجھے یقین بھی ہے، یقین ہے الحمدللہ، اس لیے کہ میرا دل بھی یہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ بڑی محبت سے سماعت ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور خدا کی قسم میں بالکل اپنے ایمان کو شامل کر کے بول رہا ہوں کہ ایسے سننے والے اگر پوری رات بھی سنے تو میں ہٹوں گا نہیں الحمدللہ، سبحان اللہ۔ پیش کرتا ہوں محبت کے ساتھ مرادہ فرمائے، درود پاک اور پڑھ لیجیے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بات مدینے کی چل رہی ہے تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہیں رہا جائے اور کچھ دیر نہیں پوری زندگی وہیں گزر جائے، سبحان اللہ۔ مگر کچھ کہیں اور جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی یہیں رہیے گا تو زندگی میں انقلاب آئے گا۔ پھر سے محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبھی دروازے ہوں گے بند، بولو محبت سے، تمہاری آوازوں کو نظر نہ لگ جائے، اور جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ آپ نہیں بولو گے، جو نہیں بولتے ہیں تو ان کے لیے تو مسئلہ کچھ اور ہے، دھیرے آواز سے بولنے کا مسئلہ عورتوں کے لیے ہوتا ہے، مردوں کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے بلند آواز سے بولا کرو، اپنے آقا کا نام بلند آواز سے پکارا کرو، اپنے رب کو بلند آواز سے پکارا کرو، پورا مجمع بلند آواز سے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا، سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا، سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا، سبھی دروازے سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا کہ چلو طیبہ چلے آقا کا دروازہ کھلا ہوگا، چلو طیبہ چلے آقا کا دروازہ کھلا ہوگا، چلو طیبہ چلے آقا کا دروازہ
کھلا ہوگا. بول سکتے ہو ایمان بھی ہے نا ہمارا. یہ ایمان ہے سارے دروازے بند ہو جائیں مگر آقا کا دروازہ غلاموں کے لیے کبھی بند نہیں ہوگا. جو غلام ہیں سب جتنے بھی ہیں جتنے ہیں غلام ہیں سب غلام. دونوں ہاتھ اٹھائیے اب بولیے غلام ہے پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے. سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا. چلو طیبہ چلے آقا کا دروازہ کھلا ہوگا. اور قیامت میں پریشان حال امت کے لیے لوگوں. قیامت میں پریشان حال امت کے لیے لوگوں. قیامت میں پریشان حال امت کے لیے لوگوں. جو چاہیں گے میرے آقا وہی تو فیصلہ ہوگا. جو چاہیں گے میرے آقا وہی تو فیصلہ ہوگا. جو چاہیں گے میرے آقا وہی تو فیصلہ ہوگا. ایک دیوانہ محفل میں سے کھڑے ہو کے نعرہ لگا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. دل نہیں کرتا ہوگا آمین کہنے کے لیے کچھ کا کیونکہ دعا کرنے کے لیے دل ہی نہیں ہوتا. کیا کرو اگر کرو گے آپ دوسرے کے لیے اللہ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. پیش کرنا ہوں ملاحظہ فرمائے. فیصلہ ہوگا جو چاہیں گے میرے آقا وہی تو فیصلہ ہوگا. اور سجائی ہے نبی کے نام کی محفل غلاموں نے. شیر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے امام صاحب. سجائی ہے غلاموں نے نبی کے نام کی محفل. سجائی ہے نبی کے نام کی محفل غلاموں نے. سجائی ہے غلاموں نے. سجائی ہے غلاموں نے نبی کے نام کی محفل. حبیب کبریا صلی علی جلوہ نما ہوگا. حبیب کبریا صلی علی جلوہ نما ہوگا. حبیب کبریا صلی علی جلوہ نما ہوگا. اور جو باغی ہے جو دشمن ہے جو باغی ہے جو دشمن ہے میرے سرکار کے دوزخ میں جائیں گے. حق ہے جو دشمن ہے میرے سرکار کے دوزخ میں جائیں گے. جو باغی ہے میرے سرکار کے دوزخ میں جائیں گے. غلام مصطفیٰ کا خلد ہی میں داخلہ ہوگا. غلام مصطفیٰ کا خلد ہی میں داخلہ ہوگا. غلام مصطفیٰ مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت اصلاح معاشرہ کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. شیر اور رہ گیا
بولے محبت سے یا رسول اللہ۔ فیصلہ ہوگا جو چاہیں گے میرے آقا، وہی تو فیصلہ ہوگا۔ چلو عثمان ہارونی مدینے کی بہاروں میں، مقطع میرا ہے، کلام بھی میرا ہے، اور جس کا ہوتا ہے وہ اس کا پڑھتا ہوں۔ ویسے تو سچی بات یہ ہے کہ کہاں شاعری اور نعت کی شاعری، اور میری اوقات مجھ جیسا گھنونا انسان شاعری نبی کی نعت کہنا بہت کٹھن بات ہے، مگر خدا کی قسم یہ بھی سچائی ہے کہ جب عطائے مصطفیٰ ہوتی ہے تو شعر کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں جیسے آم کے پیڑ پہ سے آم ٹپکتے ہیں، ورنہ مشکل بھی اتنی ہے کہ عطا نہ ہو آقا کی تو ایک شعر پوری زندگی میں مکمل نہیں ہو پاتا ہے، یہ بھی سچائی ہے۔ پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائے۔ چلو عثمان ہارونی، چلو عثمان ہارونی مدینے کی بہاروں میں، چلو عثمان، چلو عثمان ہارونی مدینے کی بہاروں میں، وہاں پر آمنہ کے لال کا صدقہ عطا ہوگا، وہاں پر آمنہ کے لال کا صدقہ عطا ہوگا، وہاں پر آمنہ کے لال کا، اور پڑھو، آپ منع نہیں کرو گے، مجھے یقین ہے۔ سبحان اللہ۔ آج سکندر بھائی تمہارا ساؤنڈ بھی بہت اچھا بول رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اور مزید برکتیں شہرتیں عطا فرمائے آمین۔ اس جائز کام میں ڈی جے کے علاوہ، ماشاءاللہ جی جی بہت اچھا بول رہا ہے۔ 10 روپے انعام دوں گا میں انشاءاللہ۔ طاہر بھائی نے کچھ فرق ایسا لگ رہا ہے کہ جیسی انہوں نے لسٹ بنائی 4 کلاموں کی، ایسا لگ رہا ہے کہ 4 کلاموں کو سننے کے لیے ہی مخصوص طریقے سے یاد کیا گیا ہے۔ یا اللہ، ایک اور جی، اچھا جی، پہلے وہی ہو جائے، ان کی مان لوں، مشورہ ہے آپ کا، مان لو، والے بچے بھی کہہ رہے ہیں مان لو مان لو۔ یہ محبتیں ہیں، خدا کی قسم میں خوش یہ ہوتا ہوں، یہ نبی کی نعت کا صدقہ ایسا ہے، سبحان اللہ۔ یہ جتنے نبی کی نعت پڑھنے والے ہیں، آپ بھی نبی کی نعت پڑھنے والے ہیں، بات الگ ہے کہ ہم انداز میں پڑھتے ہیں، اللہ نے آواز سے نوازا ہے، یہ ایک اور نعمت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہمارا نام جانتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ورنہ بتائیے اگر نبی کی نعت ہم نہیں پڑھتے، معاذ اللہ رب العالمین، اگر اس لائق نہیں ہوتے ہم، کوئی ہمیں پہچانتا، کوئی ہمیں جانتا، کوئی ہمیں سلام بھی نہیں کرتا۔ سچی بات تو یہ ہے، یہ نبی کی نعت کا مقام ہے کہ اس نے پہچان کرائی ہے، اس نے عزتیں بخشی ہیں، یہ شہرتیں بخشی ہیں، یہ رب کا بڑا احسان ہے۔ اب میں پیش کرتا ہوں محبت کے ساتھ ملادہ فرمائے۔ درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، کام ایسے نہیں بنے گا، کام ایسے نہیں بنے گا، سب کو بولنا ہے۔ اپنے اپنے پڑوس میں دیکھیے کون کتنا بڑا کنجوس بیٹھا ہے جو سبحان اللہ نہیں بول رہا ہے، اور لڑنا نہیں ہے، کیوں کہ نبی کی محفل ہے، محبت سے مسکرا کے دیکھیے گا، نہیں بول رہا ہے تو کان میں مسکرا کے محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، انشاءاللہ وہ بھی بولے گا۔ اگر اپنا پڑوس چیک کرنا پھر سنیے گا۔ درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، کس طرح میں چیک کروں گا کون سی سیٹ پہ یہ اشارہ ہو رہا ہے سبحان اللہ کے لیے، جس طرف اشارہ ہوگا اس طرف سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوں گی۔ درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے
عثمان رضا ہارونی، نعرہ تکبیر، درد نعرہ سے رسالت بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں میرے آقا، درد سے بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں۔ جتنے یہاں سارے دیوانے بیٹھے ہیں، سارے دیوانے بیٹھے ہیں، تو سب بولیں گے نا میں بریک اسی لیے لگا رہا ہوں، رک اسی نیت کے ساتھ رہا ہوں کہ سارے دیوانے اپنے آقا کو پکاریں گے، سارے دیوانے بلند آواز سے بولیں گے یاد کیے جاتے ہیں۔ درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں میرے آقا، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں، اور تو نوازے مولا، تو نوازے، تو نوازے، تو نوازے، تو نوازے نا نوازے، تیری مرضی مولا، تو نوازے نا نوازے، تیری مرضی مولا، ارے ہم تو سجدے، ہم تو سجدے تیری چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں، ہم تو سجدے تیری چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، واحد دولا، شاعر اسلام عثمان رضا ہارونی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے خدا کی قسم تمام ارباب منبر کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم سب کا ایمان ہے کہ ہر لمحہ ہمارے آقا ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیں سن بھی رہے ہیں، ایمان ہے نا یہ پھر کنجوسی مت دکھائیے گا، جہاں میں رکا کروں پورا شعر آپ کر دیا کریں۔ درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں، ہم پرستار محبت ہے ہمیں جام سے کیا، ہم پرستار محبت ہے ہمیں جام سے کیا، ارے وہ پلاتے ہیں، وہ پلاتے ہیں، وہ پلاتے ہیں، نگاہوں سے پیے جاتے ہیں، وہ پلاتے ہیں، نگاہوں سے پیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں۔ ارباب منبر کی دعاؤں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں ملادہ فرمائے۔ دیوانوں ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اب اپنے آقا کو دل لگا کے پکاریے، ہاتھوں کو اٹھائیے، اٹھائیے، لہرا کے بولیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، گرا لیجیے گا۔ تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے
دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں جانے والے تیرے قدموں کے نشان باقی ہے جانے والے تیرے قدموں کے نشان باقی ہے ارے ہم تو سجدے انہی راہوں پہ کیے جاتے ہیں ہم تو سجدے انہی راہوں پہ کیے جاتے ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں اب مقطع سنا فنا صاحب کانپور کے رہنے والے ہیں ان کا یہ کلام ہے مقطع پیش کرتا ہوں ملادہ فرما کربلا کا منظر نگاہوں میں رکھیں اور یہ شعر ملادہ فرمائیں یار خدا کی قسم سچی بات تو یہ ہے کہ ہزاروں بار یہ شعر پڑھنے سے پہلے تعریف کرنے کو دل کرتا سچائی ہے یہ اب میں پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائیں تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں اے فنائی عشق کا دستور تجھے کیا معلوم تجھے کیا معلوم اے فنائی عشق کا دستور تجھے کیا معلوم ارے عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں تیرے دیوانے آقا تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے سبحان اللہ اور درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں سمجھ رہا ہوں یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو بیٹھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہمارے نوجوان بھائی کھڑے ہوئے ہیں ابھی دیکھیں ہاں میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے کہا بھی کچھ نہیں ہے تم بالکل ابھی آڑ میں ہو جاؤ گے ابھی کچھ نہیں کہا ہے دیکھیں صرف نام لیا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پیش کرتا ہوں ملادہ فرما چلے مدینہ شریف چلے سبحان اللہ جیسا مجھے حکم ہوا ہے اس کے مطابق پیش کرتا ہوں محمد کے ساتھ ملادہ فرما صرف دو شعر پڑھوں گا زیادہ نہیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ سوال کرنا ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر پورا کلام پڑھوں گا تو پھر یہ بھی میرا موڈ ہے الحمدللہ رب العالمین کہ یہ کلام کبھی 15 منٹ میں ہوتا ہے اور یہ کلام کبھی 4 یا 5 منٹ میں ہو جاتا ہے ایسا ہوتا ہے مگر آپ محبت سے سن رہے ہیں محبت کے ساتھ اور چند شعر آپ سماعت کیجیے گا توجہ کے ساتھ ملادہ فرمائیں لبیک محبت سے دل لگا کے بولے یا رسول اللہ نئی دنیا بساؤں گا نبی کے شہر میں جا کر
سبحان اللہ، وہ خدا کی قسم. حالانکہ جو بھی کلام پڑھتا ہوں میں، میری کیفیت میرا رب جانتا ہے. آپ جو سن رہے ہیں آپ کی کیفیت وہ بھی رب جانتا ہے. سچائی یہ ہے کہ میں پڑھتے پڑھتے کتنی بار مدینے پاک کی حاضری کر لیتا ہوں. جب میں پڑھتے پڑھتے کر سکتا ہوں تو کیا آپ سنتے سنتے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. دل لگائیے گا. پیش کرتا ہوں مولانا فرمائے. چلو مدینہ شریف. نئی دنیا بساؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. نئی دنیا بساؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. خود کو بھول جاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، ماشاء اللہ. یہ کرسی ہے، یہ کرسی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ صوفہ کرسی اس کو بولتے ہیں. صوفہ کرسی، اس کو محبت سے دیکھ لیجئے. اب میں کہہ رہا ہوں نہیں دیکھ رہا، اب نہیں کہہ رہا تو خود دیکھ رہے ہیں. اس پہ مقرر صاحب آئیں گے، یہاں رکھی جائے گی. اس پہ بیٹھ کے وہ 1 گھنٹہ یا جتنی دیر چاہیں گے تقریر کریں گے. اس کے بعد یہ جہاں سے آئی تھی وہی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، اب اس کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات مدینے کی ہو رہی ہے، آپ کرسی کو دیکھ رہے ہیں، سب اسی کے چکر میں پڑے ہیں. بات مدینے کی ہو رہی ہے، بات مدینے کی ہو رہی ہے. خدا کی قسم ایسی کروڑوں کرسیاں ایک طرف رکھی رہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور مدینے کی حاضری ایک بار ہو گئی تو زندگی بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. پیش کرتا ہوں میں خود کو بھول جاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. میں خود کو بھول جاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. بلا لو مجھ کو مدینے میں رحمتوں کے قریب. بلا لو مجھ کو مدینے میں رحمتوں کے قریب. پڑا رہوں گا غلاموں کی جوتیوں کے قریب. تلاش کر لو کہ جنت یہی کہیں ہوگی. تلاش کر لو کہ جنت یہی کہیں ہوگی. میرے حضور کے روضے کی جالیوں کے قریب. بچا کر اس لیے آنسو رکھے ہیں اپنی آنکھوں میں. انہیں تو بس بہاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. انہیں تو بس بہاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. مقدر لے گیا، مقدر لے گیا، مقدر لے گیا، مقدر لے گیا. عثمان ہارونی جو دوبارہ مقدر لے گیا. عثمان ہارونی جو دوبارہ
واپس نہ آؤں گا، نبی کے شہر میں جا کر کبھی واپس نہ آؤں گا، نبی کے سبحان اللہ۔ کلام انہوں نے 4 لکھے ہیں پرچے پر، مگر کچھ شعر اور میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کوئی ناراض تو نہیں ہے؟ اس سے کیوں ہوگا، میں تو نبی کے نام پڑھ رہا ہوں۔ اب دیکھیے انتظام بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ، ارے مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ چائے آ رہی ہے، مگر بات وہی ہے، گورنا نہیں ہے، جس کی قسمت میں ہوگی اسی کو ملے گی۔ ابھی ادھر والے ادھر کو نہ دیکھیں، بہت دیر میں نمبر آئے گا، جب ادھر آئے گی انشاءاللہ تب دیکھنا، ٹھیک ہے؟ ابھی نہیں دیکھنا ہے، کیا پتہ کتنی دیر میں آئے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر لگ جائے، اس لیے آپ یہیں ٹکے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ بیٹھے بیٹھے خاموشی سے، چچا مجھے دیکھو، چچا ملے گی انشاءاللہ۔ یہ محبت کی بات ہے جو میں آپ سے بیچ بیچ میں گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ میرا کام نبی کی نام کھانا ہے، میں وہی کر کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ بات یہ ہے کہ جہاں بڑی تھوڑی غربت ہوتی ہے نا، تو پھر بے تکلفی جس کو کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے، اس لیے میں آپ سے یہ جملے بول رہا ہوں۔ اگر کسی کو گرا گزرے تو معاف کر دیجیے گا، پیش کرتا ہوں ارادہ فرمایا۔ مگر جو کلام پڑھنے جا رہا ہوں اس موقع پہ یہ چائے نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ناصر رضا چترویدی، نعرہ تکبیر، مفتی ناصر رضا صاحب چترویدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خطیب اہل سنت محب گرامی حضرت علامہ ناصر رضا صاحب چترویدی، وہ چائے والے بھائی صاحب، بھائی جان 5 منٹ میرے لیے میری وقت بھی بات ہے، صرف 5 منٹ، پھر انشاءاللہ آپ دلائیے انشاءاللہ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیٹھے بیٹھے توجہ سے، وہ لوٹے والے بھائی صاحب 5 منٹ۔ استقبال تو ہونا چاہیے ماشاءاللہ، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، کبھی کبھی استقبال میں لوگ موقع کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، کھڑے ہوئے اسی بہانے سے دروازے سے نکل گئے تھے، اگر نہیں ہوتا استقبال تو فائدہ ہے، مگر ہونا بھی ضروری ہے ماشاءاللہ۔ اب جو کلام میں پڑھنے جا رہا ہوں اس لیے چائے رکوا دی ہے کہ آپ کی توجہ چائے کی طرف جاتی ہے، توجہ سے سنیے گا۔ موت برحق ہے، وقت پہ آنا ہے، آج ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی ہوگا، انشاءاللہ کہیے، انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی ہوگا۔ سب کو اس دنیا سے جانا ہے، جانا ہے، یہ جب بیٹا خاموش رہو، جب جانا ہے تو تیاری کرنی چاہیے، مجھے پھر اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ میرے دامن میں کچھ ہے یا خالی ہے، لفظوں سے کچھ بے شک لفظوں سے کچھ نہیں ہوتا، زبان تو بہت کچھ کہتی ہے مگر اندر کی حقیقت وہ جانتا ہے۔ پیش کرتا ہوں ارادہ فرمایا۔ ہم سب گیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سب گیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ عرض کرتا ہوں کہ بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن،
ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے کہ بند ہو جائے، بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی، یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں، بھروسہ نہیں ہے، دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا، دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا، کہ دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا، کیونکہ بے وفائی ہے فطرت میں اس کی، بے وفائی ہے فطرت میں اس کی، دوستی کا بھروسہ نہیں ہے، بے وفائی ہے فطرت میں اس کی، دوستی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ایک شعر اور تلاوت فرمائیں۔ کچھ دنوں بعد غم ہی ملیں گے، ملیں گے، ملیں گے، کچھ دنوں بعد غم ہی ملیں گے، اس میں آرام کم ہی ملیں گے، کہ کچھ دنوں بعد غم ہی ملیں گے، اس میں آرام کم ہی ملیں گے، ارے دولتوں پہ نہ پھولے سماؤ، دولتوں پہ نہ پھولے سماؤ، اس خوشی کا بھروسہ نہیں ہے، دولتوں پہ نہ پھولے سماؤ، اس خوشی کا بھروسہ نہیں ہے، خواب کتنے سجائے ہوئے ہیں، ریت پر گھر بنائے ہوئے ہیں، خواب کتنے سجائے ہوئے ہیں، ریت پر گھر بنائے ہوئے ہیں، کہ خواب کتنے سجائے ہوئے ہیں، ریت پر گھر بنائے ہوئے ہیں، ارے 100 برس تک کی تیاریاں ہیں، 100 برس تک کی تیاریاں ہیں، اور ابھی کا بھروسہ نہیں ہے، 100 برس تک کی تیاریاں ہیں، اور ابھی کا بھروسہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
قرآن پاک رب کا ججمنٹ ہو گیا، ٹکرایا جو ولی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہندو ستا کے تخت پر ولایت کے تاجور خواجہ پیا ہمارا پرماننٹ ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر خطیب اہل سنت، ناصر مسلک اعلیٰ حضرت، آبرو اہل سنت، خطیب لسانی عاشق محبوب سبحانی اسلامی اسکالر حضرت علامہ ناصر رضا چترویدی ممبر نور پر پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ اب تھوڑی ہی دیر کے بعد غوث اعظم کا شہزادہ طاہر ملت نبیر میر عبد الواحد بالگرامی حضور سیدی آقائے مولائی حضور سید اختر میاں صاحب قبلہ ممبر نور کی زینت بننے والے ہیں۔ آپ حضرات اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اب آئیے، میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد بلبل باغ مدینہ طوطی چمنستان رضا جناب محترم غلام محی الدین غوثی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی بہترین آواز سے ہم سامعین کے قلوب کو منور مدلہ فرمائیں۔ آئیے اپنے خطیب و امام کا استقبال نعروں کی گونج میں کر لیتے ہیں۔ جو لوگ ضروریات کے تحت باہر گئے ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ پنڈال میں آ جائیں تاکہ مکمل ثواب حاصل ہو جائے۔ زوردار نعرہ لگانے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ممبر نور پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، بے شک آپ نے جن کو سننا تھا ان کو سماعت کر لیا، لیکن میں سلام کر رہا ہوں، اگر اس کا جواب نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے بیشتر آپ نے شاعر ملک ہندوستان حضرت الحاج عثمان ہارونی صاحب قبلہ مسجد نورانی کو سماعت کیا۔ چند لمحات کے لیے میں آپ کے سماعتوں کے حوالے ایک مرتبہ رسول علیہ رسول کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ ابھی آپ کو انشاءاللہ ایک بہترین تقریر کو سماعت کرنا ہے۔ چند اشعار کے لیے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوں کہ کچھ ایسا کر دے میرے کہ دگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کہ دگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کی دگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کہ دگار آنکھوں میں۔ شعر پڑھتا ہوں، سماعت کریں، تڑپ کر بولے سبحان اللہ۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو
کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی گئی کہ دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگر آنکھوں میں۔ غلامان مصطفیٰ جب قبر میں پہنچیں گے اور جب ان سے فرشتے سوال کریں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو کیا جواب دیں گے؟ سماعت کریں، تڑپ کر بولے سبحان اللہ۔ فرشتوں پوچھتے ہو مجھے سے کس کی امت ہوں، فرشتوں پوچھتے ہو مجھے سے کس کی امت ہوں، پوچھتے ہو مجھ سے کسی کی امت ہوں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو تصویر یار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگر آنکھوں میں۔ اور ابھی جواب الحاج عثمان ہارونی صاحب سے نعت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر رہے تھے، تو اس وقت کیسا لگ رہا تھا یہ سماعت کریں، طلب کر بولے سبحان اللہ۔ کہ نظر میں کیسے سمائے یہ پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائے یہ پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائے یہ پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگر آنکھوں میں۔ مفتی اعظم ہند کا مقطع کا شعر سماعت کر لے، ایک مرتبہ لہہ کر بولے یا رسول اللہ۔ کہ پیا ہے جان میں محبت جو آپ نے نوری
اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اسے کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ کچھ ایسا کہتے میرے کے دگار آنکھوں میں، ہمیشہ نہ